رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ وجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والحیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صلوات پڑھیں محمد وعلیہ. ارباب اعضاء ماتمداران سید الشہداء، قرآن مجید میں سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں خداوند عالم ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات یعنی پائیدار بنائے گا. نصرت کے سلسلے میں کچھ باتیں کل آپ کے سامنے مقدمتاً پیش کی گئیں اور یہ بات واضح ہو گئی کہ خدا کو ہماری نصرت کی ضرورت اپنی ذات کے سلسلے میں نہیں ہے. وہ منزہ ہے کسی بھی شے کی مدد سے یا کسی بھی شے کی نصرت سے، لیکن وہ جو نصرت طلب کر رہا ہے وہ اصل میں اس بندے کو تکریم کرنے کے لیے، اس بندے کو عزت دینے کے لیے، اس بندے کو شرف دینے کے لیے خداوند عالم نے اپنی طرف سے دعوت دی ہے، در حالہ کہ خود نصرت کی ضرورت بشر کو ہے اور انسان کو ہے. اور خداوند عالم کو جو مدد کرنا بھی ہے تو وہ اس کی ذات سے نہیں، حتیٰ اس کی صفات سے نہیں، بلکہ اس نے جس دین کو اس دنیا میں بھیجا، جن افراد کو اپنا نمائندہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا، جس حکم کو اس دنیا میں نافذ ہونے کے لیے بھیجا، انسان عمل کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، اس کی پیروی کرنے کے ذریعے سے اس کی نصرت کر سکتا ہے. اصل میں نصرت اللہ کے دین کی ہے، اللہ کے خاص بندوں کی ہے. اللہ کی کسی بھی مخلوق کی نصرت دراصل اسی اللہ کی نصرت ہے. خداوند عالم نے نسبت اپنی طرف دے کر بندے کو شرف عطا کیا ہے. اب یہ نصرت جو ہے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہم مختلف موقعوں پر اس جملے کو، اس لفظ کو معصوم کی زبان سے
دیکھتے ہیں، چاہے وہ دعا ہو چاہے وہ حدیث ہو، وہاں نصرت کا لفظ ہمیں ملتا ہے۔ قرآن آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس میں بھی نصرت ہی کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ جب دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو دعائے ندبہ اصل میں اپنے زمانے کے امام کا ندبہ ہے۔ ندبہ یعنی نوحہ، ندبہ یعنی کسی کے فراق میں گریہ و زاری کرنا، تو ہم اس کو نوحہ کہہ لیں، عرب میں اس کو ندبہ کہا جاتا ہے۔ کسی کی فراق میں گریہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ندبہ۔ اور یہ دعا نہیں ہے، اصل میں زیارت ہے، اور ایک انسان جو اپنے امام کے فراق میں کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ادب بھی معصوم نے سکھایا کہ ہمارے قائم کے فراق میں تم کس طرح سے ندبہ کرو۔ یہ دعا جو ہمارے پاس ہے دعائے ندبہ کی شکل میں، یہ ہمیں امام نے تعلیم کی ہے، ورنہ ہمارے بشر میں کہاں صلاحیت تھی کہ وہ آ کر ان جملوں کو اس طرح سے ترتیب دیتا۔ اسی لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے کلمات میں، اپنے اعمال میں کسی بھی چیز کو پہلے دیکھیں کہ معصوم نے کس طرح سے انجام دیا اور کس طرح سے حکم دیا ہے۔ معصوم نے اگر کسی سلسلے میں کچھ بیان نہیں کیا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہے، بہت سی جگہوں پہ ایسا ہے کہ معصوم نے مثلاً صرف اصول بیان کر دیے ہیں، پرنسپلز بیان کر دیے ہیں، وہ بیان نہیں کیا ہے، تو پھر وہ پرنسپل آپ کے ذہن میں رہے، باقی آپ جس طرح سے بھی اسے کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے عزاداری ہے، عزاداری میں اصول بیان ہوئے ہیں۔ امام نے کہا ہمارے جد کی عزا برپا کیا کرو، یہ نہیں کہا جیسے ہم کرتے ہیں ویسے کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ عزا کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے، عزا کا تعلق لوگوں کے رہنے سہنے کے طریقے سے ہوتا ہے۔ کسی ملک میں کوئی کلچر ہے، کسی ملک میں کوئی کلچر ہے، کسی ملک میں عزا بتانے کا یا دکھانے کا یا کرنے کا طریقہ دوسرا ہے، کسی دوسرے ملک میں دوسرا ہے۔ اگر امام ایک خاص طریقے سے منسوب کر دیتے تو بہت امکان تھا کسی دوسرے ملک میں جب آپ وہ عمل کرتے تو لوگ آپ کو عزادار نہ سمجھتے، کیونکہ ان کی کلچر میں یہ عزاداری نہیں ہے۔ نماز کہا جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھو، نماز ویسے ہی پڑھنی ہے، اسی زبان میں۔ آپ کو عربی نہیں آتی سیکھیے، کم سے کم اتنی سیکھیے کہ نماز پڑھ سکیں۔ نماز میں آپ اپنی اردو زبان نہیں استعمال کر پائیں گے۔ نماز آپ کو ویسے ہی پڑھنی جیسے پیغمبر نے پڑھی ہے، نہ ایک رکعت ادھر ہو سکتی ہے، نہ ایک جملہ ادھر ہو سکتا ہے، نہ ایک جملہ ادھر ہو سکتا ہے۔ لیکن عزا میں نہیں کہا کہ ویسے کرو جیسے ہم کرتے ہیں، کیونکہ امام اور معصومین رہتے تھے عرب میں، اور وہ جانتے تھے کہ کل یہ عزا صرف عرب تک تو محدود نہیں رہے گی، کل یہ عزا پوری دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو جس کونے میں پہنچے، اگر ہم عرب طریقے سے عزا کریں گے، عربی طریقے سے عزا کریں گے، تو بہت امکان ہے کہ وہاں کے رہنے والے نہ سمجھ سکیں کہ ہم عزا کر رہے ہیں۔ اور عزا کا ایک ہدف پیغام پہنچانا بھی ہے۔ نماز کی طرح نہیں ہے کہ نماز صرف آپ نے اپنے لیے کر لی اور اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار کر لیا، چار لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کر لی۔ نہیں، عزا میں دو ہدف ہے، ایک اپنا غم دکھانا ہے، دوسرا دوسروں تک اس غم کو پہنچانا ہے۔ تو عمل ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے سوال کریں کہ تم آج غمزدہ کیوں ہو، تمہارے گھر سے نوحے کی آواز کیوں آ رہی ہے، تمہارے لوگ کیوں رو رہے ہیں، تو ہم انہیں بتائیں کہ آج سے 1400 برس پہلے نواسہ رسول کو اس طرح سے قتل کیا گیا۔ تو نتیجے میں وہ نام حسین سے آشنا ہوں گے، نتیجے میں ہدف حسین سے آشنا ہوں گے، نتیجے میں تعلیمات حسین سے آشنا ہوں گے۔ تو عزا کا ایک ہدف غم منانا ہے، دوسرا ہدف امام کو پہچنوانا ہے، لہٰذا وہ کلچر سے تعلق رکھتی ہے۔ تو کلچر کا اثر ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ تو اصول میں بیان جہاں کیے ہیں وہاں جیسے علاقے کے لحاظ سے بدل سکتے ہیں، جہاں خاص فر بیان کر دی کہ ایسا ہی کرنا ہے وہاں ویسے ہی کرنا ہے۔ اب دعا سکھائی کہ اپنے امام کے فراق میں کیسے ندبہ کرو۔ ندبہ یعنی گریہ، انسان جو کسی کو یاد کر رہا ہو تو کیسے دعا کرے، کیسے جملے کہے۔ تو جب آپ ان جملوں میں جاتے ہیں تو ندبہ کس کا ہے؟ امام زمانہ کا۔ لیکن بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دعا ندبہ کے کلمات کو آپ غور کریں تو بات شروع ہوتی ہے انبیاء کے سلسلے سے، بتانے کے لیے کہ یہ سب جڑے ہوئے ہیں، ہم کسی ایک شخص کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، اس پورے سلسلے کے وارث کا انتظار کر رہے ہیں۔
خدا نے جو چاہا تھا محقق ہونا، اس وراثت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کا انتظار نہیں کر رہے ہیں۔ تو سارے انبیاء کا تعارف اس میں ہو رہا ہے، اس کے بعد ائمہ کا تعارف ہو رہا ہے۔ غدیر کا جملہ آپ کو دعائے ندبہ میں مل جائے گا، اور وہاں جہاں حدیث غدیر ملے گی وہاں رسول کا دوسرا جملہ بھی اس دعا میں ملے گا۔ حدیث غدیر تو سب کو یاد ہے، من کنت مولا فعلی مولا یا فہذا علی مولا، دونوں طرح سے آیا ہے۔ یہ تو حدیث غدیر، اس کے فوراً بعد جو جملہ ہے وہ رسول نے دعا کی کہ خدایا اس کی نصرت کرنا جو علی کی نصرت کرے، اور اسے ذلیل کرنا جو علی کو چھوڑ دے۔ رسول نے فوراً دعا کی، تو رسول نے کیا کہا؟ اس کی نصرت کرنا جو علی کی نصرت کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے میری نصرت کرو تاکہ میں تمہاری نصرت کروں۔ رسول کنڈیشن لگا رہے ہیں اللہ کی نصرت اس کے لیے ہے جو علی کی نصرت کرے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر ہم ان کو ملا کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ نصرت جس کی بات ہو رہی وہ کون سی نصرت ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ نصرت کرے گا۔ رسول کی حدیث یوم غدیر آ کے مدد کرے گی کہ میں جب دعا میں کر رہا ہوں کہ اللہ اس کی مدد کرے جو علی کی مدد کرے، اس کا مطلب وہاں جس نصرت کی بات ہو رہی ہے وہ اسی ولایت کو قبول کرنے کی بات ہو رہی ہے، پہنچانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نصرت صرف ہر چیز کی نصرت اس کی طرح سے۔ کوئی انسان سڑک کراس کر رہا ہے تو اس کی نصرت یہ کہ آپ اس کو مدد کریں کہ وہ کراس کر جائے۔ کوئی انسان کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے تو اس کی نصرت یہ کہ آپ بوجھ اٹھانے میں اس کی مدد کر دیں۔ تو ہر چیز کی نصرت اس کے تناسب سے ہے۔ ولایت امیر المومنین کی نصرت کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ یہ کہ اسے قبول کرو۔ جب اس ولایت کو قبول کرو گے تو تم نصرت کر رہے ہو ولایت کی، اصل میں اپنی ہی کر رہے ہو، لیکن نصرت کر کے قبول کر کے تم اللہ کے حکم کی نصرت کر رہے ہو۔ دوسرا، اس کو دوسروں تک پہنچا کر، اس کا مقابلہ کر کے، جو اس کی مخالفت کرے اس کا مقابلہ کر کے، یہ سب نصرت ہے۔ جس طرح وہ خدا بے نیاز تھا بندوں کی نصرت سے، لیکن اس نے شرف دیا کہ تم نصرت کرو تاکہ میں تمہاری نصرت کروں، اسی طرح اللہ کا ولی بھی ہماری نصرت سے بے نیاز ہے۔ ہم چاہے اس کی ولایت مانے چاہے نہ مانے، اس کی ولایت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کے عہدے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارے قبول کرنے سے ہماری عزت بڑھے گی، ہمارا شرف بڑھے گا۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے نصرت کرو، میں نصرت کروں گا۔ رسول کہہ رہا ہے اس کی نصرت کرنا جو علی کی نصرت کرے۔ امام حسین یوم عاشورہ کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میری نصرت کرے؟ تو نصرت مسلسل ربط رکھ رہی ہے۔ رسول نے پہلے دن بھی دعوت العشیرہ میں بھی یہی جملہ کہا تھا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اور وہاں امیر المومنین کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے میں تو آپ کی مدد کروں گا۔ یہ سب ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں۔ جب سب کو ملائیں گے تو نظر آئے گا کہ ایک طرف اللہ نصرت کی دعوت دے رہا ہے، ایک طرف رسول نصرت کی دعوت دے رہا ہے، ایک طرف ولی خدا نصرت کی دعوت دے رہا ہے۔ سب انسان کو شرف دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ نصرت کر کے اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ثابت کر دے۔ ثابت ہمیں کرنا ہے، عمل ہمیں کرنا ہے۔ تو اب یہ نصرت کی کیسے جائے؟ اللہ کی نصرت یعنی اس کے بندے کی نصرت، یعنی اس کے ولی کی نصرت، یعنی اس کے دین کی نصرت کیسے کی جائے؟ ہر چیز کی نصرت کا ایک طریقہ ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ نصرت کرنی ہے اور ہم نصرت کر رہے ہیں؟ ایک شخص ہے، ہشام نام ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، جوان ہے۔ امام نے اس کا احترام کیا، امام اس کے لیے کھڑے ہوئے، اس کو اپنے نزدیک بٹھایا، اس سے باتیں کی۔ جب وہ چلا گیا تو امام نے حاضرین سے کہا تم جانتے ہو میں اس کا احترام کیوں کرتا ہوں، میں اس کو اتنا کیوں چاہتا ہوں؟ بھئی جوان ہے، ایک امام، ایک جوان نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ امام اس سے اس طرح سے پیش آ رہے ہیں؟
امام نے فرمایا کیوں کی؟ یہ 3 طرح سے ہماری نصرت کرتا ہے۔ واقعات صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم پڑھ کے گزر جائیں، واقعات ہوتے ہیں عبرت لینے کے لیے۔ ہم ڈھونڈ رہے ہیں نصرت کیسے کی جائے، امام کہہ رہے ہیں میں اس لیے اس کا احترام کرتا ہوں کہ یہ 3 طرح سے ہماری نصرت کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں وہ کیا کرتا ہے تاکہ ہم اپنے اندر تلاش کریں کہ ہم اس صفت کے حامل بن پائے ہیں یا نہیں۔ امام نے فرمایا یہ دل سے ہماری نصرت کرتا ہے، یہ زبان سے ہماری نصرت کرتا ہے، اور یہ ہاتھ سے ہماری نصرت کرتا ہے۔ پس اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام کی نصرت کرے، اللہ کی نصرت کرے، رسول کی نصرت کرے، دین کی نصرت کرے، تو 3 مرحلے ہیں، دل سے نصرت کرے، زبان سے نصرت کرے، اور ہاتھ سے نصرت کرے۔ اب دل کی نصرت، دل سے کیسے انسان نصرت کرے گا؟ دل کس چیز کی جگہ ہے؟ دل محبت کی جگہ ہے۔ دل سے نصرت کا طریقہ یہ ہے کہ انسان محبت کرے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آیا، رسول کے سامنے آیا، رسول سے کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ قیامت کب آئے گی؟ رسول نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا یہ تو وقت نماز ہے، پہلے نماز۔ جیسے ہم لوگ نا پہلے کام کر لیں پھر نماز، رسول نے کہا نہیں پہلے نماز۔ رسول نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے رسول مڑے، پوچھا وہ شخص کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں سوال پوچھ رہا تھا؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ میں پوچھ رہا تھا قیامت کب آئے گی۔ رسول نے فرمایا تم قیامت کے لیے کتنے آمادہ ہو جو یہ پوچھ رہے ہو؟ سوال کرنا آسان ہے، کب آئیں گے، کب ظہور کریں گے، کب آئیں گے، کب آئیں گے، آمادہ کتنے ہو؟ بقول سبت جعفر کے آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر آ گئے تو کیا ہوگا؟ سوال کرنے سے پہلے دیکھو تو کتنا آمادہ ہو ان کے لیے۔ رسول سے کہہ رہے کتنا آمادہ ہو جو پوچھ رہے ہیں مجھ سے قیامت کے لیے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ زیادہ تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ اپنی نمازوں پہ بھروسہ ہے، نہ اپنے روزے پہ بھروسہ ہے، نہ اپنے اعمال پہ بھروسہ ہے، لیکن ایک چیز ہے، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں آپ کو دل و جان سے چاہتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس نے اعتراف کر لیا، وہ اس طرح کا عابد نہیں تھا کہ تھوڑی سی پڑھی ہو زیادہ گنا رہا ہے، اس کو معلوم تھا کس طرح پڑھی ہے، کس طرح کے روزے ہیں، کس طرح کے نمازیں ہیں، نماز کیسی ہے ہماری، اپنے ہی لیے عرض کر رہا ہوں، تکبیر کہہ کے پتہ نہیں کہاں کہاں ہو جاتے، ساری زیارتیں ہو گئیں، سارے قرضے سمجھ میں آ گئے، کہاں کہاں قرضہ دینا ہے، کیا کیا حساب کرنا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے اللہ ان کو سلامت رکھے کہ جب کوئی چیز بھول جاؤ تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھنے لگا کرو، جیسے ہی تکبیر کہو گے ہر وہ خیال جو دور دور تک نہیں تھا نماز سے پہلے وہ سب تمہارے ذہن میں آئے گا۔ والسلام علیکم کب کہا، کہاں کہاں ہو کے آ گئے۔ تو یہ نماز کیا بچوائے گی؟ روزہ اگر صرف بھوکے رہنے کا نام ہوتا تو بہت سے دنیا بھوکے سب کو ثواب مل جاتا، لیکن روزہ تو آنکھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، دل کا بھی ہے، نظر کا بھی ہے، تو کیسے قبول ہوگا؟ ہمارے بر صغیر کا تو معاملہ ہے کہ روزے کا سارا جو معاملہ ہے وہ افطار کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ آپ ریلز دیکھیے جو ریلز بن کے آتی ہیں رمضان میں، اس کے اندر روزے کے دوران کا کوئی عمل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حسین آباد کا بازار نظر آئے گا یا امین آباد کا بازار نظر آئے گا کہ مردوں کو سوائے کھانے کا کوئی کام نہیں ہے رمضان میں، خواتین کو سوائے خریدنے کوئی کام نہیں ہے رمضان میں۔ کوئی دوسرا قوم والا دیکھے تو اسے لگے کہ رمضان شاید خریدنے اور کھانے کا تہوار ہے، تو یہ اعمال بچا نہیں پائیں گے۔ اس نے فوراً اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ نماز روزہ میرے پاس کوئی بہت ڈھنگ کا نہیں ہے، لیکن یہ خاصیت ہے کہ میں آپ کو چاہتا بہت ہوں۔ تو رسول نے بھی اسے نوید دی کہ جو ہمیں چاہے گا ہمارے ساتھ ہی ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے۔
یا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اپنے آپ. طریقہ یہ ہے کہ جب جس سے محبت ہوتی ہے اسی کے آس پاس نظر آتا ہے انسان. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما تھے. ایک جنازہ آیا. امیر المومنین نے رسول اکرم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ غلام کا جنازہ ہے, اور اس غلام کی خاصیت یہ تھی کہ یہ مجھے بہت چاہتا تھا, مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا. جیسے ہی امیر المومنین نے جملہ کہا, رسول نے کہا آؤ اس کی تشییع میں چلیں. رسول اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہوئے. رسول مدینے کے ہر تشییع میں شرکت نہیں کرتے تھے, اس کی تشییع میں گئے. یہ خود لوگوں کے لیے حیرت تھی کہ غلام جا کی تشییع ہے اور اس میں رسول اکرم چل رہے ہیں. رسول نے جا کے دیکھا قبر صحیح آمادہ ہوئی کہ نہیں. جب اس جسم کو قبر میں اتارنے لگے تو لوگ حیرت زدہ کہ رسول خود قبر میں اترے, اور رسول نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ یہ جنازہ میرے ہاتھ میں دے دو. رسول نے اس کو خود قبر میں لٹایا, اس کے بند کفن کھولے, اس کے رخسار کو خاک پر رکھا, تمام امور خود سے انجام دیے. پٹروں کو مرتب کیا, وہاں پتھر لگائے جاتے ہیں, پتھر کو مرتب کیا, خود قبر تیار کر کے باہر آئے. اور پھر امیر المومنین سے فرمایا کہ یا علی میں یہ عمل نہیں کرتا کسی کے لیے مگر اس لیے کہ یہ تم سے محبت کرتا تھا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محبت کرتا تھا تم سے, لہذا رسول آ کر اس کے لیے عمل کر رہے ہیں. تو نصرت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان دل میں محبت رکھے, اپنے دل کو ٹٹولے. کس کی محبت ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے کہ دنیا کی محبت ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے کہ جاہ کی اور حشم کی محبت ہے؟ اہل بیت کی محبت ہے کہ کام کی محبت ہے؟ تو ہر ایک اپنا امتحان خود لے سکتا ہے, دوسرے کے سلسلے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. کس کا معاملہ اپنے امام سے کیا ہے ہمیں کیا معلوم. ہم ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کا لباس ایسا ہے تو ایسا ہوگا, وہ ایسے مکان میں رہتا ہے تو ایسا ہوگا. اس کا اپنے امام سے کیا معاملہ ہے ہمیں کیا معلوم. ہمیں اپنے معاملے کو دیکھنا ہے, اپنے دل کو ٹٹولنا ہے کہ ہمارے دل میں امام کی کتنی محبت ہے. اور محبت کا ناپنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس سے محبت ہے اس کے سلسلے میں ہم کیا کرتے ہیں. دنیاوی محبت کیا ہوتی ہے؟ دنیا کی محبت کاذب محبت ہے, جھوٹی محبت ہے, وقتی محبت ہے, کچھ پل ہے کچھ پل نہیں ہے. لیکن جس سے ہوتی ہے پھر آپ اپنا سب کچھ اس کے حساب سے کرتے ہیں. لباس کون سا پہننا ہے؟ جس سے محبت ہے اس کے لحاظ سے پہنتے ہیں. گاڑی کا کلر کون سا ہوگا؟ جس سے محبت ہے وہ طے کرے. کتنی دفعہ ہوتا ہے ہمیں جو چیز نہیں پسند ہے وہ بھی ہم انجام دیتے ہیں کیونکہ جس سے محبت ہے اسے پسند ہے. تو یہ محبت ناپنے کا طریقہ ہے. اگر دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا ان کی پسند کو مقدم کرتے ہیں کہ اپنی پسند کو مقدم کرتے ہیں. جس کی پسند مقدم ہے اسی سے محبت ہے. ایک بوڑھا شخص 5ویں امام کی خدمت میں آیا صلی اللہ علیہ محمد, اور اس نے کہا یا ابن رسول اللہ مجھے اپنے پاس جگہ دیجئے. امام نے اس کو قریب بلایا, اپنے پاس بٹھایا, کہا یا ابن رسول اللہ میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں, آپ اصلاح کر دیجئے. پہلے زمانے میں یہ لوگ کرتے تھے, اپنا کلمہ اپنا عقیدہ اپنے عقائد کو جا کے علماء کے سامنے بیان کرتے تھے. ہم دو سورہ صحیح کرتے تھے کہ اگر غلط ہے تو کم سے کم یہ تو صحیح ہو جائے, کوئی غلط عقیدہ تو نہیں ذہن میں ہے, کیونکہ آخرت میں یہی پوچھا جائے گا. بینک بیلنس تو پوچھا نہیں جائے گا, یہ پوچھا جائے گا کتنی زمین چھوڑ کے آئے ہو, کتنی خرید کے آئے ہو, یہ سب نہیں پوچھا جائے گا, یہ پوچھا جائے گا. تو پہلے لوگ جاتے تھے, اب چونکہ سبھی واٹس ایپ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہیں تو کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں, سبھی جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں. مولانا کیا بتائیں, ہم خود جانتے ہیں, ہم خود 4 چیزیں بتا دیں گے مولانا. یہاں ہمارے شہر میں تو آیات اعظام کو بتا دیں. آپ حسین آباد چلے, کٹنگ کی چائے ہوگی اتنی سی اور اس پہ فتوے ڈسکس ہو رہے ہوں گے. تو
عقیدہ بیان کر کے اپنی ہی اصلاح ہے. اس نے کہا ابن رسول اللہ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. کہا بیان کرو. کہا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور جو آپ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہوں, جو آپ سے دشمنی کرتا ہے اس سے دشمنی کرتا ہوں, جسے آپ نے حلال کہا ہے اسے حلال سمجھتا ہوں, جسے آپ نے حرام کہا ہے اسے حرام سمجھتا ہوں. کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ امام نے فرمایا کہ یہی سوال میرے والد سے کیا گیا تھا, اور اس وقت میرے والد نے سوال کرنے والے کو جواب میں کہا تھا کہ اگر تیرا عقیدہ یہی ہے کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے, ہمارے چاہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے, اور ہمارے دشمنوں سے اظہار براعت کرتا ہے, دور رہتا ہے, اور ہمارے حلال کو حلال سمجھتا ہے اور ہمارے حرام کو حرام سمجھتا ہے, تو صرف جنت میں داخل نہیں ہوگا, تو وہاں رہے گا جہاں ہم رہیں گے. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے گریہ شروع کیا. کہا یا ابن رسول اللہ ایک بات پھر سے دہرا دیجئے, آپ اپنی زبان اقدس سے پھر سے یہ دہرا دیے. امام نے پوری بات پھر سے دہرائی. اس نے کہا کیا میں رسول کے ساتھ رہوں گا؟ کیا میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ رہوں گا؟ کیا میں حسن اور حسین؟ میں کہاں حسن اور حسین کا. امام نے کہا اگر تیرا عقیدہ یہی ہے تو یقیناً تو ہمارے ساتھ ہوگا. وہ گریہ کرتا رہا. اس کے بعد اس نے کہا یا ابن رسول اللہ اپنا ہاتھ مجھے دیجیے. شدت ذوق سے اور شوق سے اس نے ہاتھ لیا امام کا, اپنے چہرے پہ لگایا, اپنے سینے پہ لگایا, اپنے سر پہ لگایا, روتا رہا اور امام کے ہاتھ کو پکڑے رہا. پھر سے امام سے کہنے لگی اپنے رسول اللہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں گا؟ امام نے کہا اگر تیرا عقیدہ یہی رہا تو تو یقیناً ہمارے ساتھ رہے گا. اور اسی گریہ اور زاری کے عالم میں جانے لگا. جب وہ جا رہا تھا تو امام نے کہا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس جانے والے شخص کو دیکھو کہ یہ جنت میں بھی ہوگا اور ہمارا ساتھ بھی ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی. نصرت محبت کے ذریعے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دل میں بس وہ رہیں اور کوئی نہ ہو. اپنے دل کو پہلے خالی کرے دنیا کی ہر ذات کی محبت سے, دنیا کی ہر شے کی محبت سے, اور اس کے بعد آل محمد کی محبت کو اس پہ جگہ دے. کیونکہ یہ اتنی پاک محبت ہے کہ ہر ظرف میں آ بھی نہیں سکتی, یہ ہر ظرف میں نہیں آ سکتی. لیکن یہ محبت جو ہے اس کے دو حصے ہیں. دل کی جو محبت ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سطحی محبت ہے جو کسی کو کسی سے ہو سکتی ہے. ہندوستان میں مثال دینا آسان ہے. اہل بیت کے چاہنے والے صرف شیعہ تو نہیں ہیں, صرف مسلمان تو نہیں ہیں, دوسرے بھی ہیں. پوری دنیا میں مل جائیں گے, یہاں زیادہ ملیں گے. ہیں ہم ہر دن دیکھتے ہیں ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت کے یہ شعر کہے ہیں, پورے دیوان کہے ہیں, مرثیے کہے ہیں, نوحے کہے ہیں, امام باڑے بنائے. اس شہر میں تو مثالیں موجود ہیں, امام باڑے بنائے. اہل بیت سے محبت ہے لیکن اہل بیت کے دین پر نہیں ہے, اہل بیت کی روش پر نہیں ہے. یہ محبت دنیا میں اثر رکھے گی اور اہل بیت دنیا میں ہی جزا دے دیں گے کیونکہ وہ احسان کسی کا نہیں رکھتے. اگر ہم سے محبت کی ہے دنیا کے حد تک تو ہم دنیا میں ہی جواب دے دیں گے. ہم دیکھتے ہیں کتنی دفعہ ہوتا ہے ہم دعا مانگتے رہتے ہیں, حاجتیں مانگتے رہتے ہیں, نہیں ملتی, اور ایک غیر مسلم آ کر علم سے مانگتا ہے, مل جاتی ہے. کتنی دفعہ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ صاحب ان کو مل گئی ہمیں نہیں ملی. تو میں اکثر جواب دیتا ہوں کہ علماء کہتے ہیں ان کو اس لیے دینا ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہے, روز محشر ان کے لیے حساب نہیں ہے, یعنی ان کا دفتر وہاں نہیں کھل پائے گا. ہمارے لیے محشر میں بھی معاملات ہیں, اور اس وقت انسان سوچے کہ کاش دنیا میں نہ دیا ہوتا تاکہ یہاں زیادہ لیتے, کیونکہ دنیا میں اگر مل بھی گیا تو بالآخر ختم ہو جائے گا. لیکن چونکہ ان کا معاملہ محشر میں دوسرا ہے لہٰذا ان کو یہی دے دیں. نوے امام کی زندگی میں ایک شخص مسیحی ہے, عیسائی ہے,
اس کو مدینے کے گورنر نے طلب کیا. مدینے کا گورنر مشہور تھا، جسے طلب کرتا تھا اسے قتل کرتا تھا. یہ پریشان کہ اس نے مجھے بلا لیا ہے، ظالم انسان ہے، یہ مجھے قتل کر دے گا. اس نے اپنے پڑوسی سے پوچھا کہ بھائی یہ مدینے کے گورنر نے مجھے طلب کیا ہے، یہ بہت ظالم آدمی ہے، شقی آدمی ہے، مجھے خوف ہے کہ قتل کر دے گا. ابے کیا کروں، تم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو محب اہل بیت ہیں، ہم ایسے موقع پہ اپنے امام سے توسل کرتے ہیں. تو اس نے کہا کیا ممکن ہے ہم بھی توسل کر سکیں؟ ہم تو ان کے دین پر ہیں نہیں، ہم تو ان کی شریعت پہ ہیں نہیں، لیکن کیا ہم ان سے توسل کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا میرا امام سب کا امام ہے، وہ ہر اپنے چاہنے والے سے محبت کرتا ہے، تم نظر کرو، ان سے توسل کرو، باقی ان کے اوپر چھوڑو. تو جو عربوں کا طریقہ ہوتا ہے، اس نے نظر کی کہ میں 1000 درہم یا 1000 دینار نظر کرتا ہوں امام ہادی کے، اگر میں بچ گیا تو اتنے پیسے امام کی خدمت میں نظر پیش کروں گا. گیا حاکم کے پاس، خوف کے ساتھ گیا تھا. حاکم نے اکرام کیا، حاکم نے احترام کیا، خلد سے نوازا، انعام سے نوازا، عزت سے نواز کر پھر بہت خیریت سے انعامات کے ساتھ واپس بھیج دیا. یہ اپنے دوست کے پاس، پڑوسی کے پاس آیا کہ کیا کہنا تمہاری نظر کا اور کیا کہنا تمہارے امام کا. میں نے نظر کی، اپنے دل میں تھوڑی سی محبت ان کے لیے جگائی، نتیجہ یہ ہوا کہ حاکم سے جس خوف میں گیا تھا اس کا بالکل برعکس دیکھ رہا ہوں. وہ مجھے احترام بھی کر رہا ہے، خلد بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے. اس شخص نے کہا میرے امام نے مجھ کو پہلے ہی پیغام دے دیا تھا کہ اس نصرانی سے کہہ دینا دنیا میں جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی. لیکن یہ محبت چونکہ دین ان کے روش پر نہیں ہے، یہ دنیا میں کام آئے گی، یہ آخرت میں نجات دلانے کے لیے کافی نہیں ہے. آخرت میں نجات وہ محبت دلائے گی جس میں محبت کے ساتھ معرفت بھی ہو. جیسے کہ وہ دونوں چیزیں بیان کی میں نے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے، آپ کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، آپ کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں. یعنی دین میرا نہیں ہے، دین وہی ہے جو آپ کا ہے، روش وہی ہے جو آپ کی ہے. وہ کروں جو آپ کو پسند ہے، وہ نہ کروں جو آپ کو ناپسند ہے. اگر انسان اس معرفت پہ ہو تو امام نے فرما دیا کہ دنیا میں بھی اس کا ساتھ دیں گے اور آخرت میں وہ وہاں ہوگا جہاں ہم ہوں گے. تو نصرت کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان محبت کے ذریعے سے نصرت کرے، محبت کا اظہار کرے، اپنے دل میں امام کو جگہ دے، اپنے دل میں معصوم کو جگہ دے، اپنے دل میں دین کو جگہ دے. کیونکہ اگر دل میں جگہ بنتی ہے تو پھر وہ دھیرے دھیرے عمل تک پہنچ جاتی ہے. اگر دل میں نہیں ہے تو عمل تک آنے میں بہت دیر لگے گی، کیونکہ ابتدا تو یہیں سے ہونی ہے. جس کے دل میں اہل بیت کا احترام آ گیا، جس کے دل میں محبت آ گئی، وہ دھیرے دھیرے بہت سے سفر اور مراحل کو طے کر لیتا ہے. یہ اس کے دل میں محبت ہی تھی کہ وہ راہ مختلف تھی، اس کی روش دوسری تھی، اس کی صف مخالف میں کھڑا تھا. عمل بھی ایسا تھا کہ اس نے لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا تھا، لیکن جب حسین نے کہا سکلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو یہ دل میں تھوڑی سی محبت ہی تو تھی جو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا کہ میں آپ کی ماں کا نام سوائے ادب کے نہیں لے سکتا. یہ بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں محبت تھی، اور اس محبت نے اس طرح سے اثر کیا، اس طرح سے اثر کیا کہ عمل کی دنیا میں چلتا چلا گیا. یہ واقعاً محبت زہرا اور احترام زہرا تھا جس نے حر کو حر بنا دیا. کوئی اور چیز ہمیں نہیں ملتی جس نے حر کو بچا لیا ہو. ہزاروں تھے جن کو حسین نے تقریر کی، ہزاروں تھے جو حسین کو جانتے تھے، ہزاروں تھے جو حسین کو پہچانتے تھے. اسی حر کے لشکر میں، حر کا لشکر 1000 آدمیوں کا لشکر ہے، اس میں حر، ان کا غلام، ان کا بھائی، بیٹا، ان 3-4 کے علاوہ تو کوئی نہیں آیا امام حسین کی طرف. باقی تو 900 سے زیادہ لوگ مخالف رہے. کیا وہ امام کو نہیں پہچانتے تھے؟ کیا امام کی معرفت نہیں رکھتے تھے؟ لیکن کیا چیز تھی جس نے حر کو بدل دیا؟
وہ محبت کا تھوڑا سا گوشہ، وہ احترام زہرا سبب بنا کہ دنیا میں بھی نجات مل جائے، آخرت میں بھی نجات مل جائے۔ یہ احترام ہی تو تھا، یہ زہرا کا احترام سبب بنا کہ وہ حسین جس نے کہا تھا ثقلت امک، وہی حسین بالین حر پہ آ کر کہہ رہے ہیں تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر۔ انسان تصور کرے کہ زہرا کی محبت حر کو کہاں تک لے آئی، بالین پر ہو زخمی جانکنی کے عالم میں، اور سید شباب اہل جنت بغل میں بیٹھا ہو اور دلاسا دے رہا ہو کہ حر تیری ماں نے تیرا نام کتنا اچھا رکھا تھا، تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ حر کو بہت احترام دیا امام نے، بہت احترام دیا۔ جب حر آیا ندامت کے لیے تو امام نے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، بعض علماء نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ جب دشمن بن کے آئے تھے تو پانی سے استقبال کیا تھا، لیکن آج حسین اتنا غریب ہے کہ تمہارے لیے پانی بھی نہیں لا سکتے۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا اور شرمندہ نہ کریں، میں ہی سبب بنا ہوں، میں ہی آپ کو گھیر کر لایا ہوں، اسی لیے آپ سے سب سے پہلے اجازت چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ روایات میں حر کے بیٹے کے لیے ملتا ہے امام سے اجازت لے کر میدان میں گیا، بہت دیر تک جنگ کی، بعض نے 20 بعض نے 70 لوگوں کو لکھا ہے کہ حر کے بیٹے نے قتل کیا، اور آخر جب پوری فوج نے گھیر کر گرایا اور بیٹے نے باپ کو پکارا، اور حر چاہتا تھا کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے بیٹے کی نصرت کے لیے دوڑے، تو امام حسین نے عجیب جملہ کہا، اے حر کیا غضب کرتا ہے، کہیں جوان کے جنازے پر بوڑھا باپ بھی جایا کرتا ہے۔ اے امام آپ نے حر کو تو روک لیا، لیکن ابھی عصر کے ہنگام میں ایک بار علی اکبر آواز دیں گے یا ابت علیک من السلام، اے بابا میرا سلام آخر قبول کرے، اس وقت کوئی نہ ہوگا جو آپ کی نصرت کرے۔ حر کے بیٹے کے جنازے پر امام خود پہنچے، باپ کو روک دیا کہ جنازے پر نہ جانا باپ، اور اس کے بعد حر نے جب اجازت مانگی، حر میدان میں گیا۔ میں نے بتایا حر جب گرا تو امام نے آ کر دعا بھی دی، نوید بھی دی، اور ایک ایسا تحفہ دیا جو شہداء کربلا میں کسی کو نہیں دیا۔ اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور کہا یہ رومال میری ماں سیدہ نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے، تمہارے ماتھے پر میں اس کو لگا دیتا ہوں۔ خون روک دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب عباسی حاکم کے دور میں، قاجاری حکومت کے زمانے میں یہ ارادہ کیا گیا کہ شہداء کربلا کی قبر کو کھودا جائے، تو وزیر نے کہا ان میں سب سے ادنا حر تھا، تو حر کی قبر کو کھود لے۔ حر کی قبر کھودی گئی، ایک جنازہ بالکل تر و تازہ نظر آیا، ماتھے پہ ایک رومال بندھا ہوا نظر آیا۔ تکبیر کہی وزیر نے، کہا ہم نے علماء سے سنا تھا کہ جب حر زمین پر گرے تھے تو حسین نے سیدہ کا رومال باندھا تھا، یہ سیدہ کا رومال ہے۔ حاکم نے چاہا وہ رومال لے لے، رومال ارے جسم سے الگ ہونا تھا، خون کا فوارہ نکلا، رومال دوبارہ باندھا گیا۔ میں کہوں گا اے حر تمہیں مبارک ہو، سیدہ کا رومال نصیب ہوا۔ ارے حسین کو دیکھو میدان کربلا میں، حسین اکیلے آواز دے رہے تھے، کوئی ناصر ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میرا دفاع کرے، کوئی ہے جو آل محمد کی آبرو کی حفاظت کرے، اور دشمنوں نے ہر طرف سے گھیر کر حسین کو قتل کیا۔ اے حور تمہیں نماز محفوظ ہوئی، تمہیں تمہارے لشکر نے دفن کر دیا، لیکن جب حسین قتل کر دیے گئے دشمن ابھی سیر نہ ہوا، کہیں سے آواز آئی، پسر سعد نے آواز دی، اے گھوڑ سواروں ابھی واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم حسین کے لاشے کو پامال کریں گے۔ تاریخ نے لکھا سعد گھوڑ سوار تیار ہوئے، گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا، خدا کر بیان کیا ہم نے اتنے گھوڑے دوڑائے کہ پیٹ کی ہڈیاں حسین کے سینے سے ملا دی۔ زینب نے آواز بلند کی، واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علی۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رُسًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیماروں نے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیان حضرت کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خدایا جو زائرین کربلا معلیٰ کی طرف گامزن ہیں ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ زیارت نصیب فرما۔ خدایا جو زیارت کر چکے ہیں وہ صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ملحق ہوں۔ خدایا اس زندگی میں ان کے قبر اطہر کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ خدایا منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اپنے امام کو پہچاننے ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم مولانا مجتبیٰ علی خان ادیب الہندی، مرحوم کیپٹن محمد حسین صاحب، مرحوم ہارون صاحب، مرحوم مظفر حسین صاحب، مرحوم اغن صاحب مؤذن جو اس مسجد کے تھے، اور جملہ مرحومین جنہوں نے اس مسجد کی بقا میں اس مسجد میں تعاون کیا ہے، اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما دیا۔